آج تو ملک ولاس کا رنگ ہی اور تھے۔ رائحہ نے بے شک اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا تھا۔ رائحہ حنین نے مل کر ملک ولاس کو رائل پیلس کی شکل دے دی تھی۔ جو بھی دیکھتا اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ پرانے والا ملک ولاس، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے راتوں رات جادوئی چھڑی گھما کر منظر ہی بدل دیا ہو۔ فرنیچر، کرٹن، کراکری اور ڈریسنگ میں رائحہ نے اپنا بقول اس کے 100 سالہ تجربہ استعمال کیا تھا۔ دور سے دیکھو تو برقی کمکموں کی روشنی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے ستارے اتر آئے ہوں۔ روشنی کا کمال امتیاز تھا۔ لان میں گرین اور پیلی، ہال میں دودھیا سفید اور گرد پر رنگ برنگی تازہ پھولوں سے سجی یہ عمارت، جسے عمارت کہنا غلط ہوگا، کم از کم آج کے دن وہ کسی پرستان کا حصہ لگ رہی تھی۔ گلاب، موتی اور گیندے کے پھولوں کی مہک ایک طرف، دوسری طرف رنگ برنگے کھانوں سے اٹھنے والا لذیذ دھواں آنے والوں کو اپنے شہر میں جگہ رہا تھا۔ گھر کی ساری ڈیکوریشن حنان کی جیب سے ہوئی تھی۔ 70 قسم کے مختلف میٹھے اور نمکین کھانوں کا سارا خرچہ زریاب نے اٹھایا تھا، اور تمام لوگوں کی ڈریسنگ کا خرچہ جو کہ سب سے زیادہ تھا وہ دوبیر کے حصے میں تھا۔ حنین اس وقت پوری آب و تاب سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہوتا، جبکہ نرمین کوشن پر بیٹھی یک تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم نے نہیں تیار ہونا؟ حنین نے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے مرر میں دیکھ کر نرمین سے پوچھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے لڑکوں اور لڑکیوں کی بجائے جن کی منگنی بھی ہے اپنا زریاب دوبیر کا مہنگا ترین برانڈ ارمانی والوں سے سوٹ بنوایا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بات بھی عجیب سی ہے، میرا دل نہیں کرا یہ کپڑے پہننے کو۔ یہ جو سوٹ میں نے پہنا ہے زیادہ مہنگا نہیں، صرف 5 لاکھ کا ہے، اگر اس سے زیادہ اچھی برانڈ پاکستان میں ہوتی تو آج کے دن میں اس کا سوٹ پہنتا۔ رہی بات کہ مہنگا کیوں بنوایا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے پیسے دوبیر نے دینے تھے، میں نے نہیں۔ حنین نے کندھے اچکائے۔ آخری بات کہ کیوں بنوایا ہے، تو میرے بچوں کی معصوم سی اماں جان، کیونکہ تم میں موم جیسی تو بات نہیں، ایک دم دیسی ماں ہوں، اس لیے سنو اور غور سے سنو۔ حنین نے آخری بار اپنے اوپر ایک بھرپور نظر ماری۔ بچے ہم نے پیدا کیے، راتوں کو ہم جاگے، پڑھایا لکھایا ہم نے، قابل بنایا ہم نے، رشتے کیے ہم نے، خرچہ کیا ہم نے، تو آج کے دن پیارے لگنے کا حق بھی ہمیں یعنی والدین کو ہے، سمجھی؟ چلو شاباش، یہ سوٹ پہنو، میرا دل لے لو، یعنی لٹ مچا دو۔ آخر میں حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر شرارت کی۔ تمہاری لاجک سے تمہیں ہی پتہ ہے، میری سمجھ میں تو آج تک نہیں آئی۔ نرمین کہتے ہوئے واش روم جانے لگی، جب حنین نے روکا۔ اتنا خوبصورت، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شدید خوبصورت انسان کو دیکھ کر بھی تمہارے منہ سے تعریف نہیں نکلی، کیا چیز ہو تم؟ میں اس شدید خوبصورت کو عرصہ دراز سے دیکھ رہی ہوں، میرے لیے نئی بات نہیں، باہر جاؤ، ایک دنیا تمہاری تعریف کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ سب لڑکیاں یعنی زرناب، رامین، ہبہ، زرتاشی ایک طرف، جبکہ سب لڑکے جن میں حمین، موسیٰ، ارتضیٰ، مرتضیٰ، حذیفہ دوسری طرف کھڑے تھے۔ جب اسٹیج پر حنین اور مسز حنین، ان کے پیچھے دوبیر اور مسز دوبیر، اور آخر میں زریاب اور مسز زریاب جلوہ افروز ہوئے، سب نے ان پر پھول پھینکے اور تالیاں بجائیں۔ پھر حنین نے آگے بڑھ کر تمام رشتوں کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سب عام و خاص کو تو عام کی دعوت دی گئی، کسی قسم کی کوئی رسم نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ عالیہ بیگم یعنی اماں بھی ایسی رسموں کے سخت خلاف تھی، چنانچہ حذیفہ کا رشتہ زرتاشی سے اسی شرط پر ہوا تھا کہ کوئی رسم نہیں ہوگی، بڑے بڑے طے کریں گے، اور پھر شادی۔ آج کے فنکشن میں کسی غیر کو دعوت نہیں دی گئی تھی، صرف حنین، دوبیر اور زریاب کی فیملی شامل تھی۔ مانور، عالیہ بیگم، ثریا بیگم اور بیگم غزالہ ایک جگہ بیٹھے، جبکہ سردار حشمت، دلاور، کنین اور افراد صاحب دوسری طرف باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکوں نے الگ ٹولہ بنایا ہوا تھا تو لڑکیوں نے الگ۔ یہ کیا، سب اپنے اپنے گپے ہانک رہے؟ کچھ تو ہلا گلا ہونا چاہیے، دیکھ میں کرتا کیا ہوں۔ ہم تو اپنے ہنر میں آج بھی دم رکھتے ہیں، اڑ جاتے ہیں لوگوں کے رنگ جب ہم محفل میں قدم رکھتے ہیں۔ حنین دوبیر سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پیاری پیاری لڑکیوں اور گزارے لائق لڑکوں، کیا اب ایک انتہائی شدید خوبصورت انسان ساتھ گیم کھیلیں گے؟ سب نے مڑ کر حنین کی طرف دیکھا۔ تم لوگ تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں نے خودکش حملے کا بولا ہے۔ دیکھو، بار بار دیکھو، مگر پیار سے آپ کہیں اور ہم نہ کریں، کم از کم مورخ ابھی تک ایسا کچھ نہیں لکھتا، اسے لکھنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ میں اس کی قلم چھین لوں گا۔ چلو سب ادھر آ کر دائرہ بناؤ۔ حنین نے حمید کو جواب دیا اور خود اندر سے کوشن اٹھا لایا۔ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ بس میں جانا میں
نشستیں نہیں ہوتی محسوس، جو ایک بار جہاں بیٹھ گیا۔ انہوں نے عادت کے عین مطابق دوبیر اور ضریاب کے درمیان بیٹھتے ہوئے کہا، جی بالکل صاحب نے کہا۔ انہوں نے گیم شروع کی۔ جیسے ہی کوشن گھوم کر دوبیر پاس آیا، انہوں نے اسٹاپ بول دیا، ہاں تو مسٹر دوبیر حسین شاہ، آپ ہمیں بیگم کی شان میں کچھ سنائیے۔ رائحہ نے مسکرا کر دوبیر کی طرف دیکھا۔ مشتاق یوسفی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر شیر تمہاری بیگم اور ساس پر حملہ کر دے تو آپ کس کو بچائیں گے؟ یوسفی صاحب بولے، ظاہر ہے شیر کو بچاؤں گا۔ جیسے ہی دوبیر نے یہ کہا، سب کہہ کے لگانے لگے، جبکہ رائحہ نے دہائی غصے سے دیکھا۔ قسم لے لو، مجھے ایسا کہنے کو حنان نے کہا تھا، میں نے تو آج تک مشتاق یوسفی کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ دوبیر نے سر کو جاتا ہے فوراً اپنے سوائے پیش کی۔ چلو جی اب پھر کوشن گما۔ حنان کے کہنے پر دوبیر نے آگے کی طرف کوشن پاس کیا اور اب کی بار حذیفہ پر جا کر حنان نے اسٹاپ کہہ دیا، جی جناب فوجی کچھ ارشاد کرے۔ حنان نے شیر کی فرمائش کی، اے عالم وقت کوئی ایسا بھی فتویٰ دے جو وطن سے وفا نہ کرے کافر ٹھہرے۔ واہ واہ، کمال ہو گیا، سب نے بھرپور تالیاں بجائیں۔ وطن سے محبت ہماری رگ رگ میں شامل ہے۔ حذیفہ کے کہنے پر حنان نے زرتاشتی کی طرف اشارہ کیا اور ان سے دل میں حذیفہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو ہم دیا، جس پر سب نے ہونٹیں کی، چلو جی اب آگے کوشن گماؤ۔ اب کی بار نرمیر پر کوشن رکا۔ ایک منٹ، اب میں سوال کروں گا۔ حمید نے انگلی اٹھا کر حنان کو بولنے سے منع کیا، جس پر حنان نے منہ پھلا کر بات مان لی۔ مسز حنان، آج آپ سب کے سامنے وہ جملہ کہیے جو آپ کے خیال سے مسٹر حنان ساری زندگی آپ کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ حمید کے سوال پر نرمین ہلکا سا مسکرائی اور حنان کی طرف دیکھا، جو اپنے پھولے منہ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم جتنے کل خوبصورت، آج اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور چارمنگ ہو۔ نرمین کے جملے پر جہاں باقیوں کے منہ کھل گئے، وہیں حنان نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ قسم سے مجھے شرم آ رہی ہے، تعریف وہ بھی سب کے سامنے، وہ بھی میری، وہ بھی نرمین کے منہ سے ناممکن۔ ممکن کیسے ہو گیا؟ اور اس کے اس جملے سے فضا میں ایک بار پھر کہہ کے گونج اٹھے، چلیے جی اب پھر اس کوشن کو گھمائیے، جیسے ہماری عوام کو سیاستدان گھماتے ہیں۔ حنان کے کہنے پر پھر گیم شروع ہوئی اور کوشن رائحہ پر جا کے رکا۔ جی تو ڈاکٹر رائحہ بخاری عرف حالہ بھی ایسی کون سی خواہش ہے جو مسٹر دوبیر نے وعدہ کر کے پوری نہیں کی؟ حنان کے سوال پر دوبیر نے اسے خشمگین نظریں، گورا کمینے، تجھے میرا ہی گڑھ ملتا ہے ہلاک کرنے کے لیے۔ دوبیر نے آہستہ آواز میں سرگوشی کی اور ساتھ ہی ایک مکہ حنان کی کمر میں رسید کر دیا۔ رائحہ نے ایک طرح آ بڑھی اور حسرت سے دوبیر کو دیکھا، مجھے بہت شوق تھا گاڑیوں کے شو روم کا۔ رائحہ بھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ حنان نے نعرہ لگایا، جس میں سب نے اس کا ساتھ دیا، ساڈا حق ایتھے رکھ۔ دوبیر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور ضریاب نے سرگوشی کی، یہ ہمیں اس عمر میں بھی اتنا ہی ذلیل کرتا ہے جتنا جوانی میں کرتا تھا۔ اور دوبیر نے سر ہلا دیا، زیادہ نہیں، کم از کم اتنی گاڑیوں کا ہی کھول دو جتنی اس وقت حنان کے گھر پر موجود ہیں۔ رائحہ کے کہنے پر سب کے منہ کھل گئے، کیونکہ اس وقت 40 کے قریب برانڈ نیو کار حنان کی پارکنگ میں موجود فنکشن کی وجہ سے بس اتنی سی حنان نے مثالہ لگایا۔ کیلکولیشن پلیز، حمید نے اونچی آواز میں کہا، جس پر مرتضیٰ نے فوراً کیلکولیٹ کر کے جواب دیا، 2 ارب 1.5 کروڑ سکہ راج الوقت۔ بس یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دوبیر کے لیے اور شرارت سے دوبیر کو دیکھا، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کمینے، تو چاہتا تھا مجھے نیب والے لے جائیں۔ اتنی عیاشی؟ دوبیر کے جواب پر حنان سمیت سبھی ہنس پڑے، سوائے رائحہ کے۔ خاموشی پلیز، گیم کا احترام کرتے ہوئے کوشن آگے پاس کرے۔ حنان کے کہنے پر ایک بار پھر گیم شروع ہوئی اور اب کی بار کوشن موسیٰ پر جا رکا۔ اس بندے سے سوال کرتے وقت مجھے اس کی ماں سے ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں سوال کر لوں۔ حنان کے کہنے پر مرتضیٰ نے اجازت چاہی، جو اسے مل گئی۔ آنٹی نرمین کے علاوہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ سب کا خیال تھا وہ زرناب کا نام لے گا، مگر موسیٰ کے جواب نے سب کو ہی چونکا دیا۔ بابا سے بہت محبت ہے مجھے، ان سے، یہ میرے آئیڈیل ہے، پرفیکٹ باپ۔ موسیٰ کے جواب پر حنان کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ ہر باپ یہی چاہتا کہ اس کی اولاد اس کی قدر کرے، اس کی محبت اور قربانیوں کا اعتراف کرے جو اسے پالنے میں وہ کرتا رہا۔ حنان کی نظر جھکا وہ سب کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ آج اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا جس نے اسے بہترین والدین دیے، دوست دیے، بیوی دی، اولاد اس نے تو کمال ہی کر دیا۔ اتنا مان
ایک دم ماحول پر پوچھا کیا؟ حنین کے خاموش ہوتے سب خاموش ہو کے چند لمحوں کے بعد حنین نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو سب اس سے ہی آنکھوں میں نمی لے کر دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہو کہ تم مسکراؤ تو ہم مسکرائیں۔ زریاب نے حنین کو ساتھ لگا اور سامنے تالیاں بجائی۔ یہ ان کی حنین سے بھرپور محبت کا اظہار تھا۔ انٹرول حمید نے ماحول کو سنجیدگی سے نکالنے کے لیے نعرہ لگا، جس پر سب ہنس پڑے۔ گیم پھر شروع۔ کچھ حمید پر رکتا دے کر زرناب بول پڑے، حمید سے سوال میں کروں گی، خبردار میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ حمید نے انگلی سے زرناب کو منع کیا۔ کتو اور وکیلوں کی لڑائی سے اللہ بچائے۔ حنین کے تبصرے پر حمید اور زرناب چیخ پڑے، مسٹر حنین آپ ذاتی کھڑے اخلاقیات کے دائرے میں رہے۔ یار میں نے چیلو کہنا تھا، وہ غلطی سے وکیلو نکل گیا۔ حنین نے حمید کو ناراض ہوتے دیکھا بات بنائی، یہ سب اپنے بیٹے کے ہاتھوں قابو آتا ہے۔ زریاب نے تبصرہ کہ چلو جی بریک کرتے ہیں اور کچھ کھا پی لیتے ہیں، کیا خیال ہے سب کا؟ خبردار جو کوئی اپنی جگہ سے ہلا، سب کچھ یہی ملے گا، گیم ابھی باقی ہے۔ زریاب کے کہنے پر حنین نے اپنا بیان جاری کیا۔ گیم ایک بار پھر شروع ہوئی۔ اب کی بار بیچاری ہبا حنین کے قابو آ گئی۔ ہاں جی، چڑیا سے کون سوال کرے گا، یا میں خود ہی کر لوں؟ میں سوال کروں گی۔ رامی جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی بول پڑی، تم حمیل بھائی سے کچھ کہا؟ رامیل کی فرمائش پر حمیل سمیت سب نے ہی حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا میں نے کسی اللیگل چیز کا نام لیا؟ یہ آپ لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے؟ نہیں، سوال تمہارا اللیگل نہیں، مگر جس کے لیے کہ اس کے لیے اللیگل لگ رہا ہے۔ ہبا تم جواب دو۔ حنین نے رامیل کو جواب دیتے ہی ہبا کو مخاطب کیا، میں نے ایک بار کہیں نظم پڑھی تھی، وہ سنا دیتی ہوں۔ سنو، ایک بات کہنی ہے، گزارش ہی سمجھ لینا، ہنسی میں مت گوا دینا۔ مجھے ایک خوف لاحق ہے جو مجھے جینے نہیں دیتا۔ سبھی کا ہم نشیں ہونا تمہیں تقسیم کر دے گا۔ سنو، فقط میرے ہی ہو جاؤ۔ ہبا کی نظر پر حمید نے اپنی گول مٹول آنکھیں بے یقینی سے گھمائی۔ ہاں، اب بتائیے چڑیا عقاب بننے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں؟ حنین نے ہنستے ہوئے حمید کو کہا، جس پر اس نے تائیدی نظروں سے دیکھا، جبکہ باقیوں نے ہو بہو ڈینگی۔ چلو جی، کوشن آگے بڑھائے، اسے باپ کی پراپرٹی سمجھ کر رکھ نہ لے۔ ہبا کی گود میں پڑے کوشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حنین نے کہا، جس پر سب ہنس پڑے اور گیم ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ زریاب نے دور بیٹھے مانور بیگم عالیہ اور بیگم غزالہ کی طرف دیکھ کر دوبیر سے کہا، وہ دیکھ، تین اللہ والی بیٹھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں، دو تو کنفرم ہے، تیسری کا پتہ نہیں۔ جواب دوبیر کی بجائے حنین کی طرف سے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، کوشن زریاب کے ہاتھ آتے ہی حنین نے اپنے آپ کو بچایا اور خطاب بول دیا، سردار زریاب علی خان، آپ محبت کی شان میں کچھ کہیں، کیونکہ آپ نے اسی فیلڈ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ان بچوں کو بھی اپنے دردناک تجربے کی روشنی میں مشورہ دے۔ لفظ دردناک استعمال کرنے پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ زریاب نے اسے کوہنی ماری، میں نے محبت سے بڑی انسیکیور چیز کبھی نہیں دیکھی ہے، جو انسان کا یقین ختم کر دیتی ہے، اس کے اندر ایک ڈر پیدا کرتی ہے، اسے اندیشوں اور وسوسوں کی دنیا میں دھکیل دیتی ہے۔ ہائے، میرے دوست کے ساتھ محبت نے اچھی نہیں کیا۔ زریاب کی بات پر حنین نے رونے کی اگنی کی، جبکہ باقیوں نے تالیاں بجا کر زریاب کو دا دی۔ گیم دوبارہ شروع۔ اب کوشن رامین پاس رکا۔ رامین کو دیکھتے حنین کے تاثرات ایک دم بدل کے آنکھوں میں بیٹی کی محبت چمکنے لگی۔ میری شہزادی، بابا کی جان پرستان کی ننھی پڑی، آپ کا جو دل کرتا ہے کہیے، کوئی سوال نہیں۔ رامین نے مسکرا کر باپ کو دیکھا اور پھر کہا، مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اگر آپ میں سے کسی پاس اس کا جواب ہے تو بتا دے۔ لوگ کہتے محبت وہاں جا کر مارتی ہے جہاں پانی نہیں ملتا، تو کیا نفرت کوکا کولا پلا کے مارتی ہے؟ اللہ معاف کرے، حنین کی اولاد سے ایک سے بڑھ کر ایک آئٹم ہے، تو جواب دے، تیری ہونے والی بہو ہے۔ میں کیوں جواب دوں؟ وہ دے جس کی ہونے والی بیوی ہے۔ دوبیر نے زریاب کے سوال سے جواب دیا اور دونوں ہنسنے لگے۔ میرے خیال سے محبت میں اتنا شدت پسند تو ہونا بنتا ہے کہ جو آپ کا ہو وہ کسی اور کا نہ ہو۔ رامین کے سوال پر التجا نے جواب دیا، جس پر سب لڑکوں نے ہوٹنگ کی۔ گیم ایک بار پھر شروع ہوئی۔ اب کی بار زرناب پر جیسے کوشن آئے، حنین نے اسٹاپ بول دیا، جس پر سب نے خوب شور مچایا۔ ہم تو بیرسٹر زرناب علی خان، آپ کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حنین کے سوال پر زرناب نے ایک نظر حمید کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی، کہنا ہے اور کچھ کنفیس بھی کرنا ہے۔ کہنا حمید سے ہے اور کنفیس آپ لوگوں سے کرنا ہے۔ جیسے ہی زرناب نے یہ کہا، حمید بول پڑا، یہ خوبصورت لڑکیاں اتنی بیوقوف کیوں ہوتی ہیں؟ جس پر لڑکیوں نے خوب شور مچایا۔ حمید کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھدار
سمجھے مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھداری سے پرہیز کریں۔ اب کی بار خوب ہوتی ہوں جس میں حنین نے بھی زریاب کا ساتھ دیا۔ اور کنفیس یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ کیس میں نے نہیں جیتا، میرا مطلب ہے کہ میں یہ کیس نہیں جیت سکتی۔ جیسے ہی زرناب نے یہ کہا، زریاب کے احساس سے سب کے منہ کھل گئے، جبکہ حمید نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر کے کھولا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو، تم نے نہیں جیتا تو پھر کس نے جیتا ہے؟ عجیب مذاق ہے، پلیز آپ لوگ خاموشی سے میری بات سنیں، بیچ میں مت بولیے پلیز۔ زرناب نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا جو اس سے طرح طرح کے سوال کرنے لگے تھے۔ میں نے آج آپ سب لوگوں کو اور خاص طور پر زرتاشی کو یہ بتانا ہے کہ مسیحا میں نہیں، کوئی اور ہے۔ مجھے کسی کا قرار نہیں لینا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ میں یہ کیس ہار گئی تھی۔ کسی قسم کے باوجود کوشش کے ثبوت نہیں مل رہے تھے اور مجھے مہر کی جیت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اور پھر اچانک مجھے حمید کی کال، اس نے ایک شرط کے ساتھ مجھے مہر کے حالات تمام ثبوت مہیا کیا، جو میرے لیے ایک سرپرائز تھا۔ اس دن سے میرا دل بے چین ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے یہ سب کیسے کیا۔ جیسے ابھی آپ سب حیران ہو رہے، میں پچھلے 10 دن سے ہوں۔ اب حمید سے پوچھئے اس نے یہ سب کیسے کیا، کیونکہ میں بھی جاننا چاہتی ہوں۔ زرناب کی بات ختم ہوتے ہی سب نے سوالیہ نظر سے حمید کی طرف دیکھا سوائے حنین کے۔ مسٹر حنین بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لڑکیاں آگ کو کہیں بھی پھنسا سکتی ہیں۔ حمید بات کو مذاق میں مت اڑاؤ، ہمیں بتاؤ سچ کیا ہے؟ دوبیر نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر حمید نے ایک گہرا سانس لیا۔ اگر اجازت ہو تو پانی پی لوں، کافی لمبی کہانی ہے۔ حمید کی شرارت پر سب مسکرا دیے۔ تو بیٹھا ہے، میں پانی دیتا ہوں۔ حذیفہ نے بوتل حمید کی طرف پھینکی۔ میرے پیارے خواتین و حضرات، قصہ کچھ یوں کہ ایک دن میں نے زرناب ساتھ کسی کو بحث کرتے کچہری میں دیکھا۔ زرناب کو یاد آ کہ میں نے اپنے پی اے کو کہا کہ ان لوگوں کی مکمل معلومات مجھے پتہ کر کے دے۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ شوکت علی سیال کے بندے تھے، تو میں نے شوکت علی سیال کی مکمل جنم کنڈلی نکلوائی، یعنی آسان لفظوں میں اس کا مکمل بیک گراؤنڈ۔ اس بات نے مجھے حیران کیا، وہ زرتاشی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک غیر ملکی لڑکی ان کے گھر کیوں اور کیسے پہنچی۔ معلومات کے مطابق شوکت سیال کے نہ تو کوئی بیٹی تھی اور نہ ہی پوتی، صرف ایک پوتا مہر سیال تھا۔ مسٹر حنین، آپ کو یاد ہوگا مجھے کچھ پوری اسٹار میسیجز اور کالز آتی تھی، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ میرے بندے کو جیسے ہی کوئی معلومات ملتی وہ مجھے فوراً بتا دیتا۔ کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب اس نے مجھے میسیج کیا کہ حویلی میں شور مچ گیا ہے کہ وہ لڑکی گم گئی ہے۔ میں سمجھا انہوں نے اسے مار دیا ہوگا، مگر کیا؟ ارتضیٰ نے دلچسپی سے پوچھا، جس پر حمید ہنس پڑا۔ مگر یہ کہ اسی دن رات میں موسیٰ ایک لڑکی کو میرے فلیٹ پر چھوڑ کر آیا۔ مجھے یہ بات اپنے چوکیدار سے پتہ چلی، موسیٰ نے نہیں بتائی، جس کا مجھے بہت دکھ ہے، ورنہ یہ معاملہ کئی گنا جلدی سلجھ جاتا۔ اب کی بار حمید نے موسیٰ کو دیکھا جو شرمندہ لگ رہا تھا۔ جب موسیٰ نے نہیں بتایا تو میں نے بھی نہیں پوچھا، بقول مسٹر حنین کہ تمہیں جان ہی ہمیں پرواہ نہیں۔ شکل کے ساتھ ساتھ بات کی باتوں کا بھی مکمل رٹا لگایا ہوا نرمین کے تبصرے پر سب ہنس پڑے۔ اس سارے قصے میں ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ حمید نے حذیفہ کی طرف دیکھا جو اسے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کیپٹن صاحب نے بھی کسی بندے کا پتہ کرنے کو کہا تھا، اسی کی بھی ساری کڑیاں یہاں مل رہی تھی، جس سے میری دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ حمید کے لفظ بندے پر حذیفہ نے تشکر بڑی نظر سے حمید کو دیکھا۔ میں نے زرتاشی کی نوکرانی جو میری معلومات کے مطابق زرتاشی کی خیر خواہ تھی، اسے ہوٹل بلوایا۔ وہاں مجھے موسیٰ اور مرتضیٰ نے دیکھا، مگر کچھ پوچھا نہیں، ورنہ میں سب بتا دیتا، مسئلہ جلد حل ہو جاتا۔ حمید کی بات پر مرتضیٰ اور موسیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا جب تک کوئی پوچھے گا نہیں میں بتاؤں گا نہیں۔ خیر نوکرانی کو میں نے لالچ دے کر حویلی کے کچھ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب اسے اتفاق ہی یا بدقسمتی کہ شوکت سیال خود چل کر میرے پاس آ گیا، میرے تو ارمان پورے ہو گئے۔ اس نے اپنے پوتے کا کیس مجھے دینا چاہا۔ مشہور کہاوت ہے نا، اندھا کیا مانگے دو آنکھیں۔ میری مراد صحیح معنی میں تب بڑھے جب زرناب نے کیس اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے ڈر تھا اگر کوئی اور وکیل ہوا تو قابو کرنا مشکل ہو سکتا ہے، مگر چلی ملی تو اپنی ہے۔ حمید کی آنکھوں میں شرارت دے کر زرناب کا موڈ خراب ہو گیا۔ بس پھر میں نے وہ کیا جو میرے گرو نے کہا ہے۔ گرو نے کہا مطلب؟ حذیفہ نے پوچھا۔ مطلب کہ پہلے میں نے ان کے کیس کو خوب اٹھایا، عثمان پر پہنچا دیا، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ کیس نہیں ہاریں گے تو میں نے انہیں آسمان سے زمین پر پٹا دیا، کہانی ختم۔ اور شرط وہ تو رہ گئی، حمید بول پڑی، وہ میرا اور زرناب کا سیکرٹ، مجھے بھی کچھ کنفیس کرنا ہے۔ یہ کیس اصل میں مسٹر حنین جیتے ہیں،
کیونکہ سب مجھے انہوں نے کرنے کو کہا تھا، ورنہ جس طرح شوکر سیال نے بدتمیزی کی تھی میں شاید غصے میں اپنا اور زرتاشت کا نقصان کر بیٹھا۔ یہ ہر بات کے پیچھے تم کیوں نکلتے ہو؟ نرمین کے تب سے بس سب نے حنین کی طرف دیکھا جبکہ اس نے کندھے اچکا دیے۔ انکل حنین کے لیے تالیاں، زرتاشت کے کہنے پر سب نے تالیاں بجائی۔ چلیے گیم شروع کرے۔ حنین نے جیسے کچھ نہ پکڑا سب نے ایک ساتھ سٹاپ کہا، جس پر حمید نے تبصرہ کیا، تمہیں دیکھتے ہی رب سے کر دی یہ آرزو، آل تو جلال تو آئے بلا کو ٹال دو۔ حمید تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، بقول میرے وہ غالب تھے جو بے آبرو ہو کر چلے آئے، ہزاروں گالیاں دے کر تیرے کوچے میں ہم نکلیں گے۔ حنین حمید کو مارنے کے لیے اٹھا جب اس نے آگے سے کان پکڑ لیے اور بات ختم ہوئی۔ یہ سب میری جنت کی وجہ سے ہے۔ حنین نے دور بیٹھی بیگم غزالہ کو دیکھا جو معاملے سے بے خبر حنین کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سچ ہے حنین، جیسے بیٹے مائیں صدیوں میں ایک پیدا کرتی ہوں۔ زرناب تم مجھے شرط بتانا پسند کرو گی؟ تم مجھ پر شک کر رہے ہو یا حمید پر؟ دونوں پر نہیں، بس معلومات کے لیے پوچھا۔ نہیں بتانا تو مت بتاؤ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں حمید حذیفہ کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر زرناب نے حذیفہ اور زرتاشت کی کہانی سنائی۔ میرا کام بس دونوں کو ملانا تھا، مگر رازداری سے، کیونکہ حمید نہیں چاہتا تھا کہ زرتاشت یا حذیفہ کی عزت نفس مجروح ہو۔ 6 ماہ بعد زرناب مصاحبہ و حمید ناشتے کر رہے تھے جب حنین نے نرمین سے کہا تم اتوار کو اپنی اور میری پیکنگ کر لو، ہم ورلڈ ٹور پر جا رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ ابھی تو ہمارے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں، مجھے ان کی خوشیاں دیکھنی ہیں، ان کے دن ہیں۔ یہ جائیں ورلڈ ٹور پر، ہمارے نہیں۔ ایکسکیوز می، نرمین بی بی، نئی شادیاں ان کی ہوئی ہیں، ہماری نہیں۔ دوسرا، خوشیاں بھی آنے میں کم از کم 1 سال لگے گا، تب تک ہم واپس آ جائیں گے۔ تیسرا اور سب سے ضروری یہ کہ میرا باپ میرے لیے جو جائیداد چھوڑ کر گیا ہے میں اسی پر عیاشی کرنا چاہتا ہوں۔ عام لوگوں کی طرح ایک کمرے میں بیٹھا بیٹھا کھانسی کرتا مرنا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا ہوں۔ کون سی ذمہ داری جو تم نے کبھی نبھائی ہی نہیں؟ نرمین کے جواب پر ہبا اور زرناب ہنسنے لگی۔ نرمین چلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا میرے ساتھ، دنیا دیکھو گی تو۔ حنین نے اپریل سے منہ صاف کیا جیسے آگے آتا ہے۔ نرمین نے منہ بناتے ہوئے چائے کا کپ ہونٹوں ساتھ لگایا۔ یار قسم کھا کر بتا، تو نے 25 سال باپ کے گھر گزارے، 30 سال میرے ساتھ، کس سے ساتھ زیادہ مزہ آیا؟ حنین کے سوال پر نرمین کا چہرہ سرخ ہو گیا جبکہ حمید اور موسیٰ دبا دبا مسکرا رہے تھے اور زرناب ہبا کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ بہو بیٹھی ہے، زرناب اور ہبا کھڑی ہو جاؤ، تمہاری ساس کہہ رہی ہے۔ حنین نے دونوں کو سنجیدگی سے کھڑا ہونے کو کہا۔ میں نے کب کہا؟ پلیز تم لوگ آرام سے ناشتہ کرو، خود ہی تو کہہ رہی ہو۔ بیٹھے ہیں۔ حنین نے ایک دم معصوم شکل بنا لی جبکہ زرناب اور ہبا حیران تھی۔ ناشتہ کرو، زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، روز کا معمول ہے۔ حمید نے ہبا کو چائے دیتے ہوئے کہا، بس مجھے نہیں پتا، ہم چاہ رہے ہیں، جب سے بچے پیدا ہوئے انہوں نے میری بیگم ہی چھین لی مجھ سے، اب میں اپنی بیگم ساتھ آزاد سیر سپاٹے کروں گا۔ کسی سیانے سے صحیح کہا کہ بندہ خوشی خوشی شادی کرتا ہے مگر پھر بچوں کا گن پڑ جاتا ہے، بیگم بھی ہاتھ سے جاتی ہے اور عیاشی بھی۔ لفظ گن پر حمید نے اپنا گلا صاف کیا۔ اڑا لو مذاق، ایک سال بعد پوچھوں گا۔ حنین نے حمید کی طرف دیکھا کہا، اور ہاں ذریعہ بھی جا رہا ہے کیونکہ وہ میرا جگر ہے، تم دل تو اپنے گردے بھی لے جاؤ۔ نرمین کا اشارہ دوبیر کی طرف تھا۔ ہاں وہ تو جائے گا بلکہ اس کی بیگم بھی جائے گی۔ ہاں پیرنی کا پتہ نہیں۔ لفظ پیرنی پر زرناب چونک پڑی۔ کون پیرنی؟ میرے وکیل سے رابطہ کریے۔ حنین اپنی جان چھڑواتا اٹھ کے جبکہ حمید ناشتے میں مصروف رہا جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کہا ہے۔ حمید بتاؤ کون پیرنی؟ مجھے کیا بتاؤ، تم کیا میرا سر کھاتی رہتی ہو؟ اچھے ہاتھ سے گھر کو کوٹ بنا دیا ہے، میں نے بنایا ہے؟ یہ تو بنا بنایا تھا۔ ایک بار پھر زرناب اور حمید شروع ہو گئے۔ ہبا نے پریشان ہو کر موسیٰ کو دیکھا، تم ناشتہ کرو، ان کا کام ہے، پریکٹس کر رہے ہیں۔ موسیٰ کی بات پر ہبا مسکرا دی۔ موسیٰ آفس جانے کے لیے اٹھ کر ہوا، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بھی کوٹ چھوڑ دینا۔ اچھا چلو۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے تو ہبا نے لڑائی ختم ہوتے سکھ کا سانس دیا۔